السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستم بھائی کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت عافیت سے ہیں۔ اچھا، ایک سوال عرض ہے، میں نے آپ کو آیت بھیجی ہے، ترجمہ بھیجا ہے اس کے اوپر ذرا وضاحت کیجیے گا۔ تفصیل آپ کو آلریڈی معلوم ہے، کیا نام، ان چیزوں کے اوپر آلریڈی آپ کئی مرتبہ بحث کر چکے ہیں کہ اس آیت کی ترجمہ تفسیر کے اوپر ہمارے ائمہ کرام کی کیا تفاسیر موجود ہیں۔ کیا اس سے مراد اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینا بھی منع ہے، اور ان کی نسبت سے کوئی دعا کرنا کیا یہ بھی منع ہے؟ کیا اس آیت کی وجہ سے وسیلے کا بھی رد ہوتا ہے؟ اور بھی اس سے متعلق جتنے بھی کیا نام ہے اختلافات پائے جاتے ہیں اہل سنت اور وہابیت کے درمیان، تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ ایسے ائمہ کرام جن کی تفاسیر کے اوپر کوئی اجماع امت ہے، ان سے جو ہے اس آیت کے کیا ترجمہ تفسیر جو ہے نا اخذ کی گئی ہے۔ اس پہ ذرا مدلل اپنا تفصیل کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیے گا، جزاک اللہ لازم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو، وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ اچھا جی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر بھاگے، لا یستنقذوہ منہ، تو یہ تو اس سے بھی چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ محترم جناب محمد شاہد صاحب، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جو لفظ ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، انہوں نے معنی بیان کیا ہے تدعون ای تعبدون، یعنی اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی گئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ بت پرستی ہے، وہ ستارہ پرستی ہے، وہ آگ پرستی ہے، تو آتش پرستی جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لات منات ہبل، جو بھی اس دور میں بڑے بڑے بت تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو مفسرین نے معنی بیان کیا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ سارے کے سارے اگر اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بڑا بودا ہے، بڑا کمزور ہے وہ جو طالب ہے، اور بڑا کمزور ہے وہ جو مطلوب ہے۔ اگر اس آیت کو انبیاء کرام علیہم السلام پر چسپاں کیا جائے تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انبیاء خود بہت کمزور ہیں، جب کیسی بات تو نہیں۔ قرآن حکیم میں تو ان کی عظمتیں، پاوریں، شانیں، رفعتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی روحانی قوت اور طاقت کا بیان قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر موجود ہے۔ تو پھر ان کو کمزور قرار دینا، یہ تو پھر قرآن میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اور پھر یہاں پر قرآن کی اس آیت سے مراد اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذوات مقدسہ کو لیا جائے تو پھر قرآن پر ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہاں پر تو کہہ رہے کہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کچھ لے جائے تو چھڑا نہیں سکتے، تو جہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے بھی زندہ کرتے ہیں، جو نابینا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھ کا ڈیلا بھی نہ ہو ان کو آنکھیں عطا فرماتے ہیں، کوڑ کے مریض کو شفا عطا فرماتے ہیں، اور زمین پر اپنی
ہاتھ کی انگلیوں سے لکیریں مار کر ایک پرندے کی مورت بناتے ہیں، پھر اس میں پھونکتے ہیں تو اس کو پرندہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر کے دکھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ دریا کے اندر رستے بن جاتے ہیں، عصا مارتے ہیں دوبارہ تو رستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو قرآن نے تو کہہ دیا مکھی نہیں بنا سکتے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکھی سے بھی بڑی چیز پرندے بنا رہے ہیں۔ تو قرآن نے تو کہا کہ وہ مکھی ان سے کچھ لے جائے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ ہم قرآن تو اگر نبیوں کے بارے میں اگر یہ کہہ رہا ہے تو پھر جو مکھی تو مکھی ہے، اللہ کے نبی تو مردے بھی زندہ کر رہے ہیں۔ ایک ہے مکھی کچھ لے جائے اس سے چھڑانا، ایک ہے بندے کا دم نکل جائے، اس کی روح فرشتہ لے جائے، اس کو دوبارہ زندہ کر دینا۔ جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے جو اس کا معنی بیان کیا وہی برحق ہے، اسی کو مانا جائے گا، کسی شخص کی جیب کی تفسیر کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ جیب کی تفسیر ہے ان آیات کو لے کر انبیاء کرام اولیاء کرام پر فٹ کر دینا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد موجود ہے۔ آپ آپ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گروپ کو کائنات میں سب سے زیادہ شرارتی جانا کرتے تھے، سب سے زیادہ شرارتی ان کو سمجھتے تھے۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایسی آیات کو جو اللہ نے کافروں اور بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں ان کو اٹھا کر مومنین پر فٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر ایسے لوگوں کو ساری مخلوق میں سب سے بڑا شرارتی سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی شرارت ہے جو اس آیت کو اولیاء کرام پر انبیاء کرام پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ سارے بت اکٹھے ہو جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے، بت کے آگے جو چڑھاوے پڑے ہوتے ہیں مکھی کچھ لے جائے تو چھڑا نہیں سکتے۔ ہم؟ تو جب کہ انبیاء کرام کی شان تو سبحان اللہ، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند نے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا؟ کیا مولا علی کے لیے سورج نے موڑ کے دکھایا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں سے کلام نہیں فرمایا؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے حکم پر درخت نہیں چلے؟ کیا آپ کے اشارے پر کائنات کا نظام نہیں بدلا؟ کیا آپ علیہ السلام کے چاہت پر قبلہ چینج نہیں ہوا؟ تو اتنا سب کچھ جب ہو رہا ہے تو پھر یہ کہنا کہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کچھ لے جائے تو چھڑا نہیں سکتے۔ اچھا مکھی لے جائے اور نبی چھڑا بھی نہ سکے، مکھی کے اندر اتنی پاور ہے کوئی ایک چیز کو اٹھائے دوسری جگہ لے جائے، اور نبی کے پاس مکھی سے وہ چیز چھڑانے کی پاور بھی نہ ہو تو پھر پاور کس کی زیادہ ہوئی؟ نبی کے سامنے چیز موجود ہے، مکھی کے اندر جرت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، اٹھا کے لے جائے، اور نبی کے اندر اتنی پاور نہیں کہ اس مکھی سے کچھ چھڑا سکے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان لوگوں نے جو اس آیت کو انبیاء اولیاء پر فٹ کرتے ہیں انہوں نے مکھی کی طاقت کو مانا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قدرتوں کو، ان کی پاوروں کو، ان کی جو عظمت اور شان ہے اس کو نہیں مانا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا صدام بھائی، یہ بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، زیادہ جو اعتراض ہوتا ہے نا وہ انبیاء پہ کم اور اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری کے حوالے سے، یا ان کے توسل سے دعا مانگنے کے حوالے سے یا وسیلے سے، تو اس طرح کیا کہ یہ بڑا پرانا، کئی دہائیوں پرانا سمجھ لے کہ اعتراض ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو اولیاء کرام کے حوالے سے بھی اس پہ ذرا وضاحت فرما دیں کہ انبیاء کی شان تو برحال برا ہے، کیا اولیاء کرام کی بھی اس میں، کیا اس آیت کی وجہ سے اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری نہ دینے کی کوئی دلیل ثابت ہوتی ہے؟ اور کیا اس آیت کی وجہ سے اولیاء کرام کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کرنا کہ بھئی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری فلاں پریشانی یا اس کی جو ہے کوئی غم ہو یا اس کی کارڈ کے لیے کوئی دعا کی درخواست کرنا، تو کیا اس طریقے سے حاضری دینا بھی کیا نام ہے اس کا رد ہوتا ہے اس آیت کے ذریعے سے؟ باقی وضاحت آپ سمجھتے ہیں، یہ بڑا پرانا اعتراض ہے،
پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہوا، اس پہ وضاحت کر دیں ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید بھائی اس آیت کریمہ سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اولیاء کرام کی عبادت کرتا ہے اور ان کو معبود مانتا ہے، لائق عبادت سمجھتا ہے، اس نیت سے وہ ان کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کے مزار پر حاضری دیتا ہے، تو یہ آیت اس کے خلاف پڑھی جا سکتی ہے کہ وہ ان کو معبود مان رہا ہے، وگرنہ اس آیت میں ایسا کچھ بیان نہیں ہو رہا۔ اس میں صرف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود مانتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو مکھی نہ بنا سکتے ہیں، مکھی کو چلے جائے تو نہ چھڑا سکتے ہیں۔ کمزور ہے بیچارے، پکارنے والا بھی کمزور ہے، یعنی ان کی عبادت کرنے والا، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے جن بتوں کی، وہ بھی کمزور ہیں۔ یہ اولیاء کرام پر، انبیاء کرام پر کسی طرح سے بھی یہ آیت کریمہ فٹ نہیں ہوتی۔ فٹ کرنا ہی اس کو گناہ ہے۔